السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 2017 میں ہوا تھا، اسی سال جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ہم نے لاہور کے ایک نئے علاقے بحریہ ٹاؤن میں ایک گھر میں شفٹ ہونا شروع کیا جو 2010 میں بنایا گیا تھا۔ گھر نیا تھا، اس لیے ہمیں کسی مسئلے کی امید نہیں تھی۔ اس وقت میں ابھی بھی حاملہ تھی۔ جب ہم سامان شفٹ کر رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہماری بیٹی کے کمرے کی روشنی بار بار خود بخود آن ہو جاتی تھی، چاہے جتنی بار بھی ہم اسے بند کر لیں۔ میں نے پہلے تو اسے کوئی الیکٹریکل مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن کچھ مہینے بعد جب میری بیٹی پیدا ہو گئی اور ہم پوری طرح سے نیا گھر بسا چکے تھے تو ہم نے گیراج کے اوپر والے کمرے کو اپنا ہینگ آؤٹ سپاٹ بنا لیا۔ ایک دن جب میں نہا رہی تھی اور میرے شوہر ہماری 4 مہینے کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ نہا ہی رہی تھی تو اس نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ میں گیراج کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ اس نے میری خالی بھوری بالوں والی شکل صاف طور پر دیکھی، لیکن جب اس نے اٹھ کر گیراج میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تو نہا رہی تھی، تو پھر میری شکل میں وہاں کون پھر رہا تھا؟ اس نے اوپر والے ہینگ آؤٹ کمرے کو بھی چیک کیا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم دونوں کافی گھبرا گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اس بات کو بھول جایا جائے۔ ہم نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ 4 مہینے بعد جب ہماری بیٹی کی سرجری ہونے والی تھی اور ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے گھر کا خیال رکھنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس دن وہ ہینگ آؤٹ کمرے کی فوٹن پر آرام کر رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ کسی چیز نے زور سے اس کے میٹرس پر مارنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اسے کبھی اپنے گھر کے عجیب و غریب تجربات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب اس نے میرے شوہر کو میسج کیا کہ کیا تمہارا گھر بھوتیا ہے تو ہمارا دل ڈوب گیا۔ اس وقت جب ہماری بیٹی کی سرجری ہو رہی تھی، یہ سننا کہ ہمارے گھر میں اصل میں بھوت ہیں سب سے زیادہ ڈرا دینے والی بات تھی۔ اس دن کے بعد جب بھی میں ہینگ آؤٹ کمرے میں ہوتی تھی، مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ ایسی سولی سی فیلنگ ہوتی تھی جو صرف اسی کمرے کے پاس جانے پر محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں گیراج میں ہوتی تھی اور اوپر نظر پڑتی تھی تو دیکھتی تھی کہ ہینگ آؤٹ کمرے کی الماری کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، جبکہ میں اسے خود بند کر کر آتی تھی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سننے میں بھلے ہی عجیب نہ لگتی ہوں، لیکن میرے ذہن کے کونے میں مجھے ہمیشہ لگتا رہتا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ چیز اس الماری کے پیچھے چھپی ہو سکتی ہے، مجھے گھورتی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ میں کوئی غلطی کروں۔ ہم نے اس سیاہ سائے کا سامنا اس گھر میں رہتے ہوئے کیا جب تک کہ ہم وہاں سے مکمل طور پر نکل نہیں گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد کبھی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ آخری بات یہ ہے کہ سب کچھ پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا، ایک پرانی جگہ جو پہلے ایک چھوٹی آرمی کالونی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس زمین پر پہلے کیا ہوا ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس جگہ کچھ اندھیرا اور نفرت بھرا تھا جو وہاں چھوڑ دیا گیا تھا، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم وہاں کچھ عرصہ اور رہتے تو شاید ہمارے ساتھ کوئی بہت برا حادثہ پیش آ جاتا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میں اپنے خاندان کی وہ چوتھی نسل ہوں جو اس گھر میں رہتی ہے، تو ہم تقریباً 120 سال سے اسی جگہ پر رہتے آئے ہیں۔ کراچی کے کلفٹن میں ایک پرانی اور بہت بڑی حویلی ہے
جو صرف 2 یا 3 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس حویلی کے آگے ایک بڑا سا آنگن ہے، اور کبھی یہ پوری زمین اور اس پورے آنگن کی رکھوالی کے لیے یہ گھر ہوتا تھا۔ اب یہ گھر تنہا کھڑا ہے، اس کے آس پاس کچھ پرانی اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں۔ اس امیر خاندان کی آخری فرد ایک عورت تھی، اس کا اصلی نام نہیں لوں گا یہاں پر میں، اسے ہم آمنہ کہہ دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے اس کا شوہر وفات پا گیا تھا، اور اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے۔ بہت سیدھی تمیزدار لیکن سخت عورت تھی وہ۔ میری ماں، جو کہ اس کی گود لی ہوئی بیٹی کی دوست تھی جب وہ چھوٹی تھی، اور کہتی تھی کہ اسے آمنہ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ بہت سخت مزاج اور بے لگام سی تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے بھی آمنہ سخت لگتی تھی، لیکن وہ ساتھ میں مہربان اور دوستانہ بھی تھی۔ میں اپنا کافی وقت اس کے ساتھ گزارتا رہا، خاص کر جب میں پری ٹین تھا۔ اس کا گھر 2 منزلوں کا تھا، لیکن میں کبھی اوپر نہیں گیا تھا۔ اپنی مرضی سے صرف کچن اور ٹی وی والے چھوٹے کمرے تک محدود رہتا تھا۔ جب میں پہلی بار اس کے گھر گیا تو آمنہ کا شوہر زندہ تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ یہ گھر ہمیشہ سے عجیب اور خاموش محسوس ہوتا تھا۔ بہت کم روشنی تھی، اور پتھر سے بنا راستہ گھر تک لے جاتا تھا۔ ایک سیدھا راستہ، دوسرا پیچھے سے جہاں سے گھوڑے وغیرہ گزرتے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں رات کے وقت اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتی تھیں، خاص کر اکیلے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں کھلے عام بات نہیں کی، لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی وہاں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دن کے وقت بھی یہ سب عجیب فیلنگ رہتی تھی، اور یہ محسوس تب تک ہوتا تھا جب تک کہ آمنہ زندہ تھی۔ جب بھی کوئی پتھر والے راستے پر چلتا، ہمیشہ دوسرے پیروں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ شاید کوئی کہہ دے کہ یہ ایکو ہے، لیکن اگر آپ رک جائیں تو وہ آہٹ بھی رک جاتی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی عمارت کے بھاری بھاری شیشے ہمیشہ خالی رہتے تھے، اور دن کے وقت بھی ان کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے کچھ دیکھا ہو، لیکن پھر خود پر شک ہونے لگتا تھا۔ مجھے ایک بات اور یاد ہے کہ میں کبھی آمنہ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی، اس گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی میں اس گھر کا واش روم نہیں یوز کرتا تھا۔ باتھ روم تک جانے کے لیے ایک لمبا سا کوریڈور سے گزرنا پڑتا تھا، جہاں سے اوپر جانے والی سیڑھی نکلتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اوپر کوئی چیز ہے جو نیچے گر رہی ہے۔ کوریڈور میں ایک بڑا سا ہرن کا سر دیوار پر لگا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کا گھورنا ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا تھا۔ میں اور میری ماں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پائے، لیکن یہ پورا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ آپ ہمیشہ بے چین رہتے۔ جیسے ہی آپ دروازوں سے اندر آ جاتے، سب آوازیں چپ ہو جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہو۔ یہ خاص جگہ تھی جو پتھر کے راستوں سے گزرتے ہوئے آتی تھی، جہاں سے گزرنا مجھے ہمیشہ عجیب لگتا تھا۔ وہاں لگتا تھا کہ کوئی آپ کے بالکل پیچھے ہے، جیسا آپ کے قدم چرانے والی چیز اب آپ تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس جگہ سے گزرتے، یہ فیلنگ چلی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ تب تک رہا جب تک کہ آمنہ زندہ تھی۔ جیسے ہی وہ مر گئی، یہ سب فیلنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب اس گھر میں ایک عورت اور اس کے 3 بچے اور ایک چھوٹا کتا جو کہ اسپینیل ہے رہتے ہیں۔ مجھے اب وہاں کوئی بھی عجیب یا بھیانک فیلنگ محسوس نہیں ہوتی۔ گھر اب صرف ایک پرانا اور خوبصورت حویلی لگتا ہے۔ میں کئی سالوں سے اس کے اندر نہیں گیا، لیکن جب آمنہ زندہ تھی تو اس کی وائبس باہر تک محسوس ہوتی تھیں۔ آپ گھر کو دیکھنے سے پہلے بھی اس کا اثر محسوس کر لیتے، 100 فٹ دور تک بھی۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا آمنہ کے خاندان کے لوگ، اس کے بزرگ یا روحیں اس کا انتظار کر رہی تھیں؟ کیا وہ اس کے ساتھ جانے کے بعد پرسکون ہو گئیں؟ مجھے جواب نہیں ملتا، بس یہ یقین ہے کہ یہ حویلی کم از کم 60 سالوں تک ایک عجیب اور دباؤ والی جگہ تھی، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اصل وجہ کیا تھی؟ کیوں سب کچھ بدل گیا؟ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ کچھ مہینے پہلے ہوا تھا، اور اب بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنے کچن میں ٹیبل کے پاس اپنی وہی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر میں ہمیشہ بیٹھتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی جو صرف 6 سال کی ہے اوپر کی منزل پر لاؤنج میں تھی۔ میرے بالکل سر کے اوپر جہاں میں بیٹھا تھا اس کے بالکل اوپر لاؤنج تھا۔ وہ زور زور سے اپنے کھلونے ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ٹیبل کے بائیں طرف دوسری منزل تک جانے والی سیڑھیوں کے نیچے کا حصہ تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے مجھے سیڑھیوں کے اوپر یا نیچے کا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی بندہ سیڑھیاں اترتا تو سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کوریڈور تھا جو سیڑھیوں کے سامنے والے کمرے تک جاتا تھا، جسے ہم آفس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے سیڑھیوں کے نیچے سے لے کر آفس کے دروازے تک ایک پورا راستہ صاف دکھ رہا تھا۔ مجھے آفس کے اندر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نظر آتا تھا۔ جب میں ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور آدھا دھیان میرا اپنی بیٹی کی طرف تھا، اس کی آوازوں پر، تو مجھے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں آفس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے میری بیٹی کے پیچھے سے سر دکھائی دیا، جیسے کہ وہ آفس کے اندر جا رہی ہو، یا کم از کم مجھے ایسا لگا۔ چند لمحوں بعد مجھے پھر سے سیڑھیاں اترنے کی آواز سنائی دی۔ اس دفعہ پہلے سے زیادہ تیز تھی وہ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ عجیب ہے۔ میں نے فوراً ہال وے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ میری بیٹی دونوں ہاتھوں میں لیگو کی چیزیں لیے آفس کے اندر جا رہی ہے۔ میں فوراً اٹھ کر آفس کی طرف گیا اور اندر جھانکا۔ میری بیٹی اکیلی تھی۔ وہ اپنے کھلونوں کو ایک ڈیسک پر رکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ نیچے آئی تھی، پھر واپس گئی اور پھر سے نیچے آئی، لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے تو کبھی نیچے آئی ہی نہیں۔ اتنا وقت گزرا ہی نہیں تھا کہ وہ اوپر جاتی اور پھر واپس نیچے آتی، اور اگر آتی بھی تو مجھے اسے آفس سے باہر نکلتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا۔ جس پہلی بیٹی کو میں نے آفس میں جاتے ہوئے دیکھا، اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس کی لمبائی، بالوں کا رنگ اور اس کی شرٹ کا رنگ سب کچھ میری اصلی بیٹی کی جیسے ہی تھا۔ میں اس واقعے سے پوری طرح سے ہل گیا ہوں، جیسے کہ میں اس وقت ہل گیا تھا جب میری بیٹی چھوٹی تھی، لگ بھگ 2 سال کی، اور جب بھی ہم اسے دوپہر کے نیپ کے بعد اٹھاتے تھے یا صبح اٹھاتے تھے تو وہ اپنی الماری کی طرف ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس سب کا کیا مطلب نکالوں۔ میں یا تو کچھ ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں پہ سائے ہیں، اور میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ کبھی ایسی چیز کا سامنا کروں۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرے ابو ایک فوج کے سپاہی تھے جو کافی جنگوں میں لڑ بھی چکے تھے، اور انہیں شدید PTSD کا سامنا تھا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انہیں پرانی یادیں یا فلیش بیک لا دیتی تھیں، جیسے کہ برتن گرنا، کسی گاڑی کا اچانک زور سے آواز کرنا، یا آسمان سے ہیلی کاپٹر کا گزرنا۔ ان پر ایجنٹ اورنج کا بھی اثر ہوا تھا، اور جب سے مجھے ہوش ہے وہ کینسر سے لڑ رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دونوں پھیپھڑوں کا آدھا حصہ رہ گیا تھا، اور پھر بھی ان کے جسم کے اور حصوں میں کینسر پھیلا ہوا تھا۔ وہ دن میں کئی دفعہ دوا لیتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک لاجواب دادا تھے۔ انہوں نے مجھے میری اہمیت سمجھائی، صرف ایک لڑکی ہونے کی نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جب تک وہ ٹھیک تھے
مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے ایک ویڈیو کیمرہ خریدا تاکہ میں اپنے اسکول کے پروگرامز، سافٹ بال میچز اور ہر چھوٹی بڑی پرفارمنس ریکارڈ کر سکوں اور وہ سب اسے دیکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ میں 5 سال کی عمر میں جان گئی تھی کہ فلیش بیک کے وقت کیا کرنا ہے، کون سی دوا دینی ہے اور کب دینی ہے۔ ہم دونوں اتنے قریب تھے کہ 90% دفعہ صرف میں ہی ان کو واپس حقیقت میں لا سکتی تھی۔ گھر کے دوسرے لوگ اکثر چلاتے تھے کہ مجھے ان سے دور رکھا جائے، لیکن میری ماں ان سب کو چپ کروا دیتی تھی کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور کبھی نہیں کہا کچھ۔ میرے ابو کو ایک اور چیز بہت پسند تھی، سفید بلڈوگ کتے۔ وہ ان سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے اور ہر ایک کا نام وہ فریڈ رکھتے تھے، چاہے ایک ہو یا 3، سب کا ایک ہی نام ہوتا تھا، فریڈ۔ یہ ہماری خاندانی مذاق کا حصہ بن گیا تھا۔ میرے چاچے انہیں ابو کہنا چھوڑ کر فریڈ کہنے لگ گئے تھے، اور فیملی گیدرنگ میں سب اکٹھے ہوتے تو ہر طرف صرف یہ آواز سنائی دیتی تھی، فریڈ کیسے ہو؟ فریڈ بچے کہاں ہیں؟ نہیں وہ فریڈ نہیں، دوسرے فریڈ سے کہہ رہے ہیں۔ ہم بچے تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اور گھر کی خواتین آنکھیں گھمانے نکل جاتی تھیں، اس مذاق سے تنگ آ چکی تھیں۔ یہ سب باتیں اس کہانی کی بھوت والے حصے کے لیے ضروری ہیں۔ جب میں 18 سال کی ہوئی، میرے پاپا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میری ماں کے ساتھ میری تعلقات خراب ہی تھے۔ اس نے مجھے ہاسپٹل نہیں جانے دیا تاکہ میں ان سے ودا لے سکوں۔ ہمیں سب پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں، اور انہیں بھی۔ اس دن جب ان کا انتقال ہوا، میں اپنے کمرے میں تھی، غصہ نکال رہی تھی اپنا، سب کچھ توڑ رہی تھی۔ تبھی مجھے کسی کے ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوئے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو میرے پاپا وہاں کھڑے تھے، مسکراتے ہوئے، اور پہلی بار زندگی میں اتنی صحت مند لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے بغیر الوداع کہے چلا جاؤں گا؟ پھر فون کی گھنٹی بجی اور مجھے پتہ چلا کہ ماما کا فون ہوگا، ان کی وفات کی خبر دینے کے لیے۔ 9 سال گزر گئے۔ میرا بیٹا ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا، اپنے کمرے میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، جیسے کسی سے بات کر رہا ہو، صرف کھیل نہیں، پراپر بات کر رہا ہو۔ جب میں کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ پوچھا کس سے بات کر رہے ہو؟ تو پہلے صرف کہا دوست۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا فریڈ۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی، کیونکہ میں تو اپنے ابو کے بارے میں کبھی اس سے بات تک نہیں کرتی تھی، اور کسی دوست یا رشتہ دار کا بھی یہ نام نہیں تھا۔ جب پوچھا فریڈ کیسے دکھتے ہیں تو اس نے اپنا ایک فوج والا کھلونا اٹھایا اور کہا ایسے پرانے۔ میں چپ رہی، دل بھر آیا تھا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ میرا بیٹا میرے ابو سے ملا۔ اگلے کچھ دن تک وہ فریڈ کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ایک دفعہ پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں دکھتے فریڈ، تو کہا صرف میرے لیے۔ اس رات میں نے اپنے والیٹ سے دادا دادی کی تصویر نکالی، اور اگلے دن جب میرا بیٹا ناشتہ کر رہا تھا، تصویر دیکھ کر چلایا فریڈ۔ کچھ عرصے بعد فریڈ کا ذکر ختم ہو گیا۔ 3 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اس نے بھی فریڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہتی تھی فریڈ پوپ پوپ۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ میرا دادا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ میرے 3 کزنز کے بچوں نے بھی فریڈ کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم سب نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا تھا تو ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ ان سے مل سکیں۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے میرے ابو گھر میں نظر آتے ہیں، صرف چلتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد میری کزن کا پیغام آتا ہے، فریڈ آیا تھا،
اب یہ ہمارا انداز مذاق ہے کہ فریڈ اب بھی سب پر نظر رکھ رہا ہے، سب کا حال لینے آتا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔